अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तोशाखाना केस में सज़ा मअतली का फ़ैसला कुछ देर में आने वाला है। 11:30 बजे फ़ैसला सुनाने का टाइम दिया गया है। अगर आमिर फ़ारूक के पेट में फिर दर्द ना हुआ, उनको डायरिया ना हो गया या उनको बवासीर ना हो गई तो आज फ़ैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन नाजरीन कराम, रात को कुछ लोग शायद गारंटियाँ मांग रहे थे या ये सवाल कर रहे थे कि आगे इमरान खान का क्या करना है, और मुबैना तौर पर जो इसका जवाब आया है वो उसी तरह कॉपी पेस्ट करके ट्वीट कर दिया गया है। मैं आपके सामने ये रखता हूँ। राना सनाउल्लाह ने ये ट्वीट किया है जो बड़ा ही अनयूजुअल किस्म का ट्वीट है। इसमें वो लिखते हैं कि वो बाहर नहीं आएंगे, रिहाई मुमकिन नहीं है, दीगर केसेस में प्रोसिक्यूशन का सामना करना होगा। ये राना सनाउल्लाह ने आउट ऑफ नोवेयर, बगैर किसी का रिप्लाई किए या किसी की बात का जवाब दिए, ऐसे ही रैंडम ये ट्वीट किया है। इसकी अगर बॉडी लैंग्वेज आप पढ़ें तो साफ पता चलता है कि किसी ने सवाल पूछा तो इसका मतलब दिया गया है। अब ट्विटर पर तो ये सवाल नहीं पूछा गया, तो इसका मतलब है कि अंदर खाते जिन्होंने फैसले करने हैं उनसे सवाल पूछा गया कि क्या होगा, क्या इमरान खान बाहर आ जाएगा, क्या फिर तकरीरें करेगा, क्या फिर हमें रगड़ेगा, क्योंकि अब कारकर्दगी इतनी बुरी है, अवाम पहले ही बाहर निकली हुई है, तो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इमरान खान बाहर आए और लोगों में और जज्बा, जुनून और जोश आए। तो ये सवाल पूछा गया होगा। अब ऐसी ही सिचुएशन, अब ऐसा ही लग रहा है इस सिचुएशन में। और फिर इसका जो जवाब आया व्हाट्सएप पे वो छाप दिया गया है, और ये अकाउंट भी आप कंफर्म कर लें कि राना सनाउल्लाह का ये ऑफिशियल अकाउंट है। ये ऑफिशियल अकाउंट के तौर पे वेरीफाइड अकाउंट है जहां से ये ट्वीट किया गया है, और ये मामूली बात नहीं है। सब्र किया जा सकता था, हौसला रखा जा सकता था, 11:30 बजे फैसला आ जाता, उसके बाद किसी और केस में गिरफ्तारी डालनी है वो डाल दी जाती। सिचुएशन क्या है नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताने से पहले इमरान खान की वकला टीम के मेंबर शेर अफजल मरवत क्या कहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें। इमरान खान के तमाम हामियों और पैरोकारों के लिए मायूस ना हो, आपका खान जल्द वापस आएगा। गौर कीजिए अल्फाज पे, जल्द वापस आएगा। हालांकि आज तो सज़ा मअतली की बात हो रही है, तो ये क्यों कह रहे हैं कि जल्द वापस आएगा, ये क्यों नहीं कह रहे कि आज ही वापस आएगा, इसको समझना है आपने। और वो आप सबके दरमियान होगा। हम पाकिस्तान की अदालती तारीख के मुश्किल तरीन मुकदमात लड़ रहे हैं, क्योंकि पूरा निज़ाम हमारे ख़िलाफ़ है। मेरा ईमान, मेरा पेशा, मेरा मुस्तकबिल और यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी की बका भी खान के बाहर आने पर मुनहसर है, क्योंकि वो मेरा मुर्शिद है और इस बेबस कौम की वाहिद उम्मीद है। यकीनन मुश्किल है, लेकिन मुकदमात की कमज़ोरी और अदलिया में बाशऊर जजों की मौजूदगी उम्मीद दिलाती है और हमारे इरादे को मजबूत करती है। यानी खान का आना बाहर बहुत मुश्किल है। ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि सिस्टम सारा हमारे खिलाफ है, लेकिन कुछ जजेस ऐसे हैं जो अंदर जो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, और उनसे उम्मीद पैदा होती है कि इवेंचुअली इमरान खान बाहर आ जाएंगे। अब हम इनसे उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह वो खेल रहे हैं। मैं हर सुबह अपने ख्याल में खान का चेहरा देखता हूँ, और अब मुझे अपने बच्चों की कमज़ोरी से इतना खौफ नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कौम का मुस्तकबिल बहुत अहम है, और वाज़ेह तौर पर इमरान खान के बग़ैर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। खान की टीम, कानूनी टीम के लिए ये महज लड़ाई नहीं, बल्कि ये एक वजह बन गया है हमारे लिए। अनथक मेहनत और जोश और नाकाबिल यकीन शिकस्त इमरान खान की टीम है, क्योंकि कौम की दुआएं हमारे साथ हैं। बराह करम मेरी बातों पर भरोसा करें, अपना हौसला बुलंद रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। तो नाज़रीन इकराम, इस पुरशूब दौर में जब पूरा सिस्टम एक शख्स को गिराने पे लगा हुआ है, वो शख्स जिसने डूबते हुए पाकिस्तान को बिल्कुल गहराइयों से निकाल कर फ्लोट करवाना शुरू कर दिया था, रिकवरी होना शुरू हो गई थी, मुल्क में ग्रोथ वापस आ गई थी, एतमाद वापस आ गया था, सनत 10% से ज़्यादा रफ्तार से तरक्की कर रही थी, मुल्क 6.5% की रफ्तार से तरक्की कर रहा था। ज़र मुबादला के ज़खायर भी पाकिस्तान के आज की निस्बत बहुत ही बेहतर थे। हालांकि हम IMF से मल्टीपल टाइम्स कर्जा ले चुके हैं, लेकिन अभी तक बात बनती नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे इन 15-16 माह में लिए गए,
لیکن ابھی بھی معیشت تباہ حال ہے، مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ تو اس نے کرونا کے دوران بھی نہ ملک بند ہونے دیا، نہ معیشت بند ہونے دی۔ اس نے اس ٹائم بھی مہنگائی اتنی نہیں ہونے دی جب پوری دنیا میں مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ اپنی قوم کو اس نے بھوکوں مرنے سے بچایا اور اتنے زبردست طریقے سے ملک کو ہینڈل کیا کہ اسحاق ڈار کی تباہی کو بھی کاؤنٹر کر لیا تھا۔ لیکن آج جو فکری لولے لنگڑے ایک ایسا مصنوعی نظام بنا چکے ہیں اور آگے مزید بنانا اور چلانا چاہتے ہیں، ناظرین کرام، دنیا کا کوئی ملک اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا۔ اس کو تو چھوڑیں، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، سوئٹزرلینڈ جیسا چھوٹا ملک جو اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، امیر ملک ہے، پر کیپٹا انکم ان کی دیکھیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح کا حساب کتاب اور نظام پاکستان میں انہوں نے نافذ کیا ہے، اگر 5 سال سوئٹزرلینڈ کو آپ ایسا نظام بنا کر دیں تو سوئٹزرلینڈ بھی تباہ ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، جس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، کوئی کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، وہ ملک تباہ ہوتا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، کیونکہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام، ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ لیکن انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں، تو کام اب فنش بھی کریں۔ اپنے آقاؤں کا مشن پورا کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں نے پورا زور لگایا ان 16 مہینوں میں، اور اب باقی کا کام ماشاءاللہ یہ نگران حکومت پورا کر دے گی۔ ڈر ہے اسی چیز کا کہ مغربی ممالک نے بھی ایک پیغام بھیجا ہے کہ فروری تک الیکشن کروا لو۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر نومبر میں آئین کے مطابق جو فائنل ڈیٹ ہے اس میں الیکشن نہیں بھی ہوتے تو مغربی ممالک کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے لے جاؤ بے شک، اس کے بعد پھر مزید آگے کا کوئی بیان دے دیں گے۔ تو پوری سپورٹ مغربی ممالک کی اس آئین شکنی میں ہے، کیونکہ مغرب کو صرف اپنا ایک فائدہ نظر آ رہا ہے کہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ابھی پاکستان اچھا لگ رہا ہے، یہ یوکرین والی جنگ ختم ہوتی جائے گی تو آپ کو وہ ڈسٹ بن میں پھینک کے پھر ہمیشہ کی طرح چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، ایک اور تجزیہ صحافی اسداللہ خان کا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کا جو اصل منصوبہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، عوام ٹھنڈی ہو جائے گی، سب کچھ قابو کر لیں گے، سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا، وہ پلان جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں بجلی کو لے کے، مہنگائی کو لے کے، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے عمران خان کو واقعی رہا کر دیا جائے، اور جب لوگ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں اور ان کی حالات پہ گرپ تھوڑی بہتر ہو جائے تو 15-20 دن بعد یا مہینے بعد دوبارہ عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں، یہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ بھی چیز ہے اور یہ لاجیکل بات لگتی ہے، ان کا ارادہ عمران خان کو رہا کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر عمران خان کی سزا معطل ہو جاتی ہے آج کے فیصلے میں، اس کے باوجود ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے عمران خان کو رہا کرنے کا۔ عمران خان کے 9 مئی کے اغوا کے بعد کا کوئی کیس ہو، سائفر کا کیس ہو یا نیب کا کیس ہو، یہ ان تینوں میں سے کسی ایک کیس میں عمران خان کی دوبارہ گرفتاری ڈال کے عمران خان کو جیل میں ہی رکھیں گے، بلکہ مجھے جو سمجھ آتا ہے یہ شاید اٹک جیل سے بھی عمران خان کو نہ نکالیں۔ حالانکہ اگر لاہور کے کسی کیس میں پکڑتے ہیں تو شاید کوٹ لکھپت جیل لے جانا پڑے، اس سے پہلے شاید ایف آئی اے اپنی کسٹڈی میں لے گا یا پولیس لے گی، جیسے بھی ہوگا، لیکن ان کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کو یہاں پہ جیل میں رکھا جائے جہاں پہ کوئی کلاس ہی نہیں ہے، اور عمران خان کو برے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کوٹ لکھپت جیل میں بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور اڈیالہ میں بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو باقاعدہ جیلیں ہیں جس میں بی کلاس بھی موجود ہے، جو سابق وزیر اعظم کی شان شان کم از کم ہونا چاہیے وہاں کا ماحول۔ اس لیے یہ چاہیں گے ہی نہیں کہ عمران خان کو کوئی بھی آسانی حاصل ہو، کیونکہ اگر وہ پرسکون ہو جاتا ہے اندر جا کے تو دباؤ کیسے ڈالیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ جیل میں ڈال سکتے ہیں نا، جتنے مرضی کیسوں میں ڈالیں، کسی میں 5 سال سزا دے دیں، کسی میں 2 سال، کسی میں 10 سال، سزا ہی ہے نا۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی بھی قبول کی ہوئی ہے، پھر کس چیز سے ڈرائیں گے؟ عوام کو کیسے راضی کریں گے؟ دیکھیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ہم تھوڑا لالچ دے دیں گے تو وہ مان جائیں گے۔ اس کے حوالے سے ابھی کچھ نوٹنکیاں انہوں نے شروع کی ہیں۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آپ کچھ دے نہیں سکتے، وہ پاکستان سے کوئی فائدہ لیتے بھی نہیں ہیں، پاکستان کو وہ صرف دیتے ہی دیتے ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو مغرب ممالک میں، ایون عرب ممالک میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے، لوگ یہ این آر او ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، ایماندار لوگوں کو حکومت کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی عزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہو، انہیں اپنی ذاتی حیثیت میں کچھ نہیں چاہیے۔
پاکستان میں تو انسان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے جو مغرب میں کسی جانور کے ساتھ بھی کوئی کرنے کا نہیں سوچ سکتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو دوبارہ سزا معطل ہونے کے بعد کس کیس میں پکڑتے ہیں، کس میں گرفتاری ڈالتے ہیں اور کب تک اندر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب اگر ایک اور کیس میں پکڑتے ہیں تو پھر یہ آپ یقین کریں کہ اپنے قاضی کے آنے تک یہ کسی بھی کیس میں ضمانت عمران خان کو نہیں ملے گی جو بعد از گرفتاری ہوتی ہے۔ اور جب اپنا قاضی آ جائے گا تو پھر ادھر سے عامر فاروق بلاک کر دے گا، ادھر سے اپنا قاضی بلاک کر دے گا۔ تو یہ ایک لمبی جد و جہد ہے جس کے لیے خود کو تیار کر لیں، اور اگر آج عمران خان رہا ہو کے باہر آ جاتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا، کیونکہ نون لیگ کو، جیسے میں نے آپ کو یہ رانا ثناءاللہ کا ٹویٹ دکھایا، نون لیگ کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ عمران خان باہر نہیں آئے گا۔ نواز شریف نے اگر اکتوبر میں بھی آنا ہے تو فکر نہ کریں، تب بھی عمران خان جیل میں ہوگا، یہ یقین دلایا جا چکا ہے۔ نواز شریف کو کچھ مہینے کی اوپن پلینگ فیلڈ دی جائے گی تاکہ وہ اکیلا پورے ملک میں الیکشن کمپین چلائے، جلسے کرے اور دیکھا جائے کہ کیا مقبولیت میں فرق پڑتا ہے، کیا یہ عمران خان کو ٹکر دے سکتا ہے، تب الیکشن کی طرف جائیں گے، ورنہ تب بھی الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر نواز شریف کے جلسے بھی اسی طرح ٹھوس ہوئے جیسے ابھی پرویز خٹک سے کروانے کی کوشش ہو رہی ہے یا باقی نون لیگ کے لوگوں نے ابھی کوشش کی ہے، اگر ایسے ہی جلسے ٹھوس ہوئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں اینی ٹائم سون۔ دعا کریں لوگوں کو عقل آ جائے جو اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کو یہ شعور آ جائے کہ انہوں نے ملک کو تباہ کر کے کس دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔